السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں دلناز بانو۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر نگہت فاروق سے، جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر نگہت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی بہت ہی بریلینٹ اسکالر رہی ہیں اور ان کی تحقیق سروائیکل کینسر پر ہے۔ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر نگہت فاروق سے ان کے بارے میں اور ان کی اس تحقیق کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر نگہت فاروق جی، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنے بارے میں اپنا تعارف پیش کیجیے۔ جی، میں ڈاکٹر نگہت فاروق، کرنٹلی ورکنگ ایز ایکیڈمک کوآرڈینیٹر ایٹ کالج آف ٹیچر ایجوکیشن سری نگر سیٹلائٹ کیمپس۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ میں نے اپنا پی ایچ ڈی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہی کیا ہے، اور میرا جو ٹاپک ہے ریسرچ کا وہ correlation of viral load and epigenetic modification of genomic HPV DNA in pre-cancer and cancer stages of cervical cancer ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایچ پی وی جو ہے وائرل لوڈ ہے، اس کے کیا وجوہات ہے سروائکل کینسر میں، کتنا وائرل لوڈ کے زیادہ ہونے سے سروائکل کینسر کے سٹیجز بڑھتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، اس کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے اس پہ۔ تو چلیے، بہت شکریہ ڈاکٹر نگہت۔ آپ نے بڑی ٹیکنیکل ٹرمز کا استعمال کیا ہے جو کامن لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ تھوڑا سمپل بھاشا میں آپ بتائیے گا کہ سروائکل کینسر کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جی، جیسا کہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کینسر آج کل بہت عام ہو چکا ہے، کینسر کی وجوہات بہت ہے۔ سروائکل کینسر ایک ایسا کینسر ہے جو عورتوں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ہم بول سکتے ہیں کہ ایک ایسا کینسر ہے جو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ایچ پی وی، ہیومن پیپلوما وائرس، اور یہ بچہ دانی میں پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کن وجہ سے ہوتا ہے، کیا ریزنس ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں۔ مطلب ارلی اسٹیج میں اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے سروائکل کینسر کے بارے میں تو کیا ہے کہ اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں۔ سروائکل کینسر کے بہت ایسے سمٹمز ہیں جو ہم بہت ایزی لیتے ہیں، ہمیں یہ کامن ہوتے ہیں ہر کسی عورت میں، لیکن اگر ہم ان کو مطلب لائٹلی لیں گے تو وہ آگے جا کے خدا نخواستہ پھر انفیکشن بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ بلیڈنگ ہونا، مطلب انیوژول ہمارے پیریڈس ہمیں ہوتے ہیں جو نارمل ڈیز میں، اگر اس کے بعد ہمیں کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، انیوژول بلیڈنگ، تو وہ ایک بہت مین کاز ہے۔ یا جیسے وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، سفید پانی جب ہو جاتا ہے، وہ بھی نارمل ہے تھوڑا سا ہونا، لیکن اگر انیوژول ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی بہت بری اسمیل آ جاتی ہے، فیول اسمیل آ جاتی ہے، وہ ایک بہت بڑا کاز ہے۔ اور ان عورتوں میں جن کا مینوپاز ہو چکا ہے 45 ایئرس کے بعد، جن کا پیریڈس بند ہوئے ہو چکے ہیں اور ان کو اننیسیسرلی پیریڈس ہو رہے ہیں، ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ ایک سمٹم ہے اس کا۔ اور اگر جب ہم انٹرکورس کرتے ہیں، سیکچول انٹرکورس میں اگر کسی کو پین ہونا انیوژول، مطلب ایسا پین کہ جو نارمل نہیں ہے، یا بلیڈنگ ہونا، اس سے خون آنا، وہ اس ٹائم تو نہیں آنا چاہیے، وہ ایک وجہ ہوتا ہے اس کا۔ یا بیک پین رہنا، ایبڈومینل پین رہنا، یہ ایسے کچھ وجوہات ہیں جو ہمیں اگنور نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیں اس ٹائم ڈاکٹر کو کنسلٹیشن لینی چاہیے۔ اسے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم اس کو خدا نخواستہ کینسر ہی ہو، لیکن یہ وجوہات ہے، ارلی سمٹمس ہے، آگے جا کے خدا نخواستہ کینسر ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کو۔ اور سروائکل کینسر کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سروائکل کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس کو اگر ہمیں پہلے پتہ چل سکتا ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں آگے جانے میں۔ اس کے پری کینسر سٹیجز ہوتے ہیں جن کو ارلی ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو پیشنٹ بچ سکتا ہے، اس میں کینسر نہیں ہو سکتا ہے پھر اس سے۔ تو یہ ایک انفارمیشن اور کچھ ارلی سمٹمس کے بارے میں نگہت جی نے بتایا ہے، اور سب عورتوں کو اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ اپنی ہیلتھ ہے تو سب چیز ہے، اور ان جو سمٹمس ہیں ان کو دبانا نہیں چاہیے، اگر ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اچھا نگہت جی، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس میں آ گیا، کسی کو ہو گیا یہ، تو وہ
کیا بچا جا سکتا ہے اسے؟ جیسے آپ نے بولا کہ اگر ارلی اسٹیج پہ ہمیں پتہ چل جائے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں, ہماری آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی یہ پرابلم اور ہم بہت ساری دوائیاں بھی کھا لیتے ہیں, بڑا لیٹر جا کے پتہ چل سکتا ہے. تو کیسے, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طریقے سے اس کو کس سٹیج میں ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں, اور کون سے طریقے اور ہمارا رہن سہن کیسا ہو کہ ہم اپنے گھر پہ اس سے بچاؤ کر سکیں. ہاں, سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہائیجین مینٹین کرنا ہوگا. جی میم دیکھیے, مطلب جتنی صاف صفائی ہوگی ہمارے پرائیویٹ پارٹس کی اتنا زیادہ مطلب اس چیز سے بچ سکتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کسی عورت میں ایسے سمٹمس ہیں جو میں نے ابھی بتائے, یا اس کو لگے گا کہ مجھے یہ چیزیں ہو رہی ہے, اس کو کنسلٹیشن لینی پڑے گی ڈاکٹر سے. ہمارا اسکریننگ ہوتی ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پیپ سیمر ٹیسٹ. ٹھیک, تو اس ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنا ایب نارملٹی ہے پیشنٹ میں. اس سے ایک مطلب ہم لیتے ہیں, ایک سیمپل لیتے ہیں, اس سیمپل کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ نارمل اسکریننگ ایک ٹائپ کی ہوتی ہے. مطلب وہ تو نارمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں اپنے آپ کو مطلب پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ آفٹر ایوری 3 ایئرس ہمیں کرنا چاہیے. ایک نارمل عورت کو بھی وہ اسکریننگ ہوتی ہے. لیکن اگر اب کسی عورت میں ایسی سمٹمس ہیں, بلیڈنگ ہے, انیوژول پین ہے, یہ ساری سمٹمس ہیں, تو ان کو ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینی پڑے گی. اس میں کیا ہوگا کہ اسے پتہ چل جائے گا اسٹیج کیا ہے. اس کے اسٹیج 1 2 3 4 ہوتے ہیں کینسر کے. لیکن سروائکل کینسر میں پری کینسر اسٹیجز بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو پری کینسر ہے, تو وہ ود میڈیکیشن ریورس واپس نارمل پوزیشن میں جا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو کینسر ہی ہوا ہے. اس میں انفیکشن ہے, کچھ انفلیمیشن ہے, مائلڈ انفیکشن ہے یا سیور انفیکشن ہے, تو واپس نارمل پوزیشن میں انسان جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسٹیج 2 ہے, اسٹیج 3 ہے, اسٹیج 4 میں چلا گیا ہوتا ہے, تب ہمیں اس کو پھر کیموتھراپی دینی پڑیں گی, یا کچھ سرجریز کی وجہ سے اس کو ریموو کر سکتا ہے. بچاؤ ہے لیکن اسی لیے ارلی ڈائگنوسس ضروری ہے, پریونشن ضروری ہے. پتہ چلنا چاہیے ارلی کہ کیا چیز ہے, وجوہات کیا ہے, تو انشاءاللہ اس کو روک سکتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ جموں کشمیر کے اندر ایسے کتنے کیسز اور یہ کتنا کامن ہو چکا ہے یہ اب؟ دیکھیے, سب سے ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے, جو ہمارا جو جموں کشمیر ہے, الحمدللہ ابھی یہ سیف زون میں ہی ہے سروائکل کینسر سے. لیکن جہاں تک میں نے جب اپنا ریسرچ جب میرا چل رہا تھا سیمپل کلیکشن, تو میں اسکیم سورا میں کام کر رہی تھی اس ٹائم جب میری پیشنٹس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو میکسیمم مجھے پیشنٹس جموں ڈسٹرکٹ سے ملے تھے. پونچھ ایریا سے یا راجوری ایریا سے ایسی کچھ لیڈیز تھی جن سے میری بات ہو رہی تھی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان میں یہ میں نے دیکھا تھا جب میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی تھی, ان کی وجوہات, ان میں یا تو ملٹیپل سیکشول پارٹنرز تھے, یا ان کی ارلی اسٹیج میں شادی ہو گئی تھی. کیونکہ ارلی اسٹیج میں جب شادی ہوتی ہے تو ایک عورت جلدی سیکچولی ایکٹیو ہو جاتی ہے, پھر کنٹینیوسلی ان میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, یا اپنے ہیلتھ کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے ہیں اننیسیسرلی. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, تو مطلب کر لیتے ہیں عورتیں اپنے, ہاں ان اویئر رہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے, اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں, دھیان نہیں رکھتے. کیونکہ مطلب میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, اپنے تھرو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اگر ایک عورت میں یہ چیزیں ہیں, خدا نہ خواستہ کینسر ہے یا کینسر کے مطلب سمٹمس ہے, تو ایک فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. ایک عورت کو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک عورت اپنا دل جان سب کچھ لٹاتی ہے اپنی فیملی کے لے کے, سب کچھ اپنا سیکریفائس کرتی ہے اپنے بچوں کو, اپنے فیملی کو لے کے. لیکن پھر وہی فیملی اگر اس کو بعد میں سپورٹ نہ کرے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت میں یہ چیز ہے, کینسر کے کچھ وجوہات ہیں, آپ آئیے ڈاکٹر سے ملیے, بات کیجیے, اور فیملی سپورٹ بھی اس کو بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہتی ہوں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنا فوڈ جو ہے, ہمارے کھان پان جو ہے, اس کا دھیان رکھنا چاہیے. کیونکہ جن پیشنٹس سے میں نے ڈیل کیا ہے, جن پیشنٹس کو میں نے مطلب بات کی ہے, ان میں سے میکسیمم عورت 90% عورتیں جو اسموکنگ کرتی تھی, جو الکوہول لیتے تھے, اسموکنگ. کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے اس چیز کو لے کے. اسموکنگ بہت ہی امپورٹنٹ کاز ہے اس کو لے کے. تو ویورز, آپ سب نے جانا کہ سروائکل کینسر کیا ہے اور اس کے کیا ارلی سمٹمس ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس لیے محتاط رہیں اور جتنا بھی ہو سکے احتیاطی تدابیر اپنائیں. اور یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ
جو تکلیف ہے یہ کامن ہو چکی ہے اور ہر گھر میں اللہ نہ اس کو پہنچائے، لیکن ہمیں ہر گھر میں اویئرنیس اس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے جو بھی پریکاشنس ہیں، جو بھی پریونشنس ہیں وہ لینے کی بے حد ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ تھینک یو ڈاکٹر نگہت فاروق ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔